بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین و ناظرین، آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہیلتھ سے معلومات میں دلچسپی ہے یا آپ کو ہیلتھ سے متعلق کوئی پرابلم ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئندہ بھی اس قسم کی ویڈیوز ملتی رہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کیا ہومیوپیتھی میں شوگر کا علاج ممکن ہے؟ تو میرا جواب ہے ہاں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہومیوپیتھی میں مریض کی علامات کو مد نظر رکھ کر علاج کیا جاتا ہے، نہ کہ مرض کو۔ یعنی ہومیوپیتھی میں مرض کا علاج نہیں کیا جاتا، مریض کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور اس ٹاپک کو بیان کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ عام طور پر یہ بات پائی جاتی ہے یا ان کے گمان میں یہ بات ہے، بلکہ پچھلے دنوں میں نے ایک مشہور اور معروف شخصیت کو یہ کہتے سنا کہ حکیموں اور ہومیوپیتھی ڈاکٹروں کے پاس شوگر کا علاج ان کے پاس نہیں ہے، اور موصوف یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ پچھلے 25 سال سے انسولین استعمال کر رہے ہیں شوگر کے لیے، اور انسولین نے اس کا بہت ساتھ دیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان صاحب کو یہ بتا دوں، میرا مطلب کسی کے اوپر تنقید کرنا نہیں ہے، صرف حقیقت واضح کرنا ہے کہ آپ پچھلے 25 سال سے انسولین لگا رہے ہیں اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ انسولین نے آپ کا بہت ساتھ دیا ہے۔ بھئی یہ کیسا علاج ہے کہ آپ پچھلے 25 سال سے یہ علاج کر رہے ہیں اور آپ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں؟ علاج تو وہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ جاری رہے اور اس کے بعد آپ کا کورس ختم ہو جائے اور آپ ٹھیک ہو جائیں، مگر یہ 25 سال سے 30 40 سال سے لوگ یہ مختلف قسم کے ادویات استعمال کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ سب سے پہلے تو سامعین و ناظرین یہ بات میں آپ کو وضاحت کر دوں اس بات کی کہ اس کل کائنات میں کوئی بھی مرض اللہ تعالیٰ نے بغیر دوا کے پیدا نہیں کیا ہے۔ ہر مرض کی بیماری کے ساتھ، ہر بیماری کے ساتھ اس کی دوا بھی آئی ہے، اور یہ کل کائنات جو ہے یہ ایک خزانہ ہے چھپا ہوا۔ اب ہم اپنی لیاقت اور بساط کے مطابق جتنا اس میں سے لے سکتے ہیں وہ ہماری اپنی عقل اور ہماری دانائی پر منحصر ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں انجینئر، سائنسدان یا ڈاکٹر نے فلاں چیز ایجاد کر لی۔ وہ ایجاد نہیں ہوتی، وہ ہوتی دریافت۔ ایجاد کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ پہلے سے بن چکا ہے، وہ ہم دریافت کر لیتے ہیں اس کو۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس کسی مرض کا علاج موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مرض کا علاج نہیں ہے یا وہ بیماری لا علاج ہے۔ یہ ہماری نالائکی ہے کہ ہم اب تک اس دوا تک پہنچ نہیں سکے۔ سامعین و ناظرین، جہاں تک شوگر کا تعلق ہے تو شوگر کی بیماری جو ہے نا ہمارے اپنے غلط عادات سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم وہ پرہیز بیماری کے بعد شروع کرتے ہیں جو ہمیں بیماری سے پہلے کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہی چیزیں جو آپ کو بیماری کے بعد بند ہو جاتی ہیں، اگر وہ بیماری سے پہلے آپ مت کھائیں تو آپ کو بیماری لگی نہ،
مثلاً اگر میں نے اکثر سنا ہے کہ شوگر کے مریض یہ کہتے ہیں، بلکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ مرغن غذائیں کھانا بند کر دیں، اور اب آپ ایکسرسائز کریں اور میٹھی چیزیں مت کھائیں اور سٹریس سے بچیں۔ تو اگر یہی چیزیں وہ نارمل انسان کرے تو وہ مختلف بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ مرغن غذائیں، زیادہ میٹھی چیزوں کا استعمال، سٹریس اور ورزش نہ کرنا، یہ اگر نارمل انسان بھی یہ نہ کرے تو وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ شوگر کی بیماری بیک وقت آپ کی دوست بھی ہے اور آپ کی دشمن بھی ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ دوستی کریں گے تو یہ آپ کو مختلف بیماریوں سے بچا لے گی، اور اگر آپ اس کے ساتھ دشمنی کریں گے تو پھر دشمنی نبھانا یہ جانتی ہے۔ دشمنی اس کی یہی ہے کہ آپ وہ چیزیں کھائیں جو آپ کو منع ہوتی ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، آپ جو چیزیں نارمل انسان کو کرنی ہوتی ہیں وہی بعد میں وہ شوگر والا مریض شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ تو بہت سخت پرہیز کر رہے ہیں۔ سخت پرہیز نہیں، وہ جو پہلے اس کو کرنا ہوتا ہے وہ بعد میں کر رہا ہے، صرف اتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین، کہنے کو تو میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے اور آئے دن نت نئی ایجادات ہو رہی ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے زیادہ مختلف قسم کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، اور نت نئی قسم کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، اور وہ بیماریاں جو پہلے صرف بڑوں کو ہوتی تھی اب چھوٹے بچے بھی اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ انسان کا فطرت سے ہٹ جانا ہے۔ پرانے زمانے میں جب کوئی انسان بیمار ہوتا تھا تو وہ کسی حکیم صاحب وغیرہ کے پاس چلا جاتا تھا، تو وہ حکیم صاحب سب سے پہلے اٹھ کر اس کو جلاب دیکھ کر اس کا پیٹ صاف کرتے تھے، مگر یہ طریقہ بالکل ختم ہو چکا ہے، حالانکہ یہ بالکل صحیح طریقہ علاج ہے۔ اور پیٹ صاف کرنے کے لیے لوگ مختلف قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، مگر پیٹ صاف کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز طب نبی کے مطابق مغز ثنا مکی ہے۔ اس کا صرف ایک دانہ آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے اور اس سے بخوبی پیٹ صاف ہو جاتا ہے۔ اور پیٹ صاف ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ کو آخری دست پانی کی طرح بدبودار آئے گا۔ اب جب آپ کا پیٹ صاف ہو جائے تو اس کو بند کرنے کا طریقہ، سب سے جو اچھا اور فائدہ مند طریقہ ہے وہ ہے خالص شہد کا استعمال۔ یاد رکھیں کہ میں خالص شہد کی بات کر رہا ہوں۔ اگر خالص شہد نہیں ہوگا تو آپ کا دست بند نہیں ہوں گے، آپ کو جلاب پہ جاری رہیں گے، ورنہ مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ اس وقت آپ کے پاس کم از کم 1 پاؤ خالص شہد موجود ہونا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے 1 دانہ مغز ثنا مکی استعمال کر لیں، اوپر سے پانی پی لیں تھوڑا سا۔ آپ کو تقریباً 10-15 منٹ میں پہلی دفعہ آپ کو ٹوائلٹ میں جانا پڑے گا، پھر 2-3 دفعہ پھر جانا پڑے گا، آخری دست آپ کو پانی کی طرح بدبودار آئے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ شہد کھانا شروع کر دیں۔ شہد کھانے کے بعد شاید 1-2 دفعہ آپ کو دوبارہ ٹوائلٹ میں جانا پڑے، لیکن پھر آپ بالکل فٹ اور تازہ محسوس کریں گے اور آپ کے جلاب بند ہو جائیں گے، اور پھر اس سے اگلے دن آپ اپنا علاج شروع کر دیں۔ یاد رکھیں کہ نارمل انسان کے لیے سال میں 2 دفعہ جلاب لینا ضروری ہے، اور بیمار آدمی کے لیے سال میں 1 دفعہ۔ یہ جو ہے نا، یہ بہت ہی زبردست طریقہ علاج ہے۔ پیٹ صاف کرنا جو ہے نا انتہائی انسانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ روزے بھی اس کا ایک الٹرنیٹ ایک طریقہ ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ روزوں میں ہم اس سے بہت الٹا اس کا مطلب لے لیتے ہیں، اور بجائے آپ کے علاج ہونے کے، آپ کا اندرونی صفائی ہونے کا، اب اتنے مغلظات کھا لیتے ہیں
کہ بچائے فائدے کے نقصان اٹھاتا ہے۔ انسان کی 99% بیماریوں کا تعلق پیٹ سے ہوتا ہے، اس لیے پیٹ کی صفائی بہت ضروری ہے۔ سامعین اور ناظرین، جہاں تک شوگر اور ہومیوپیتھی کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ شوگر کے مرض میں ایک دوائی سے کام نہیں چلتا اور نہ علاج ممکن ہے، کیونکہ شوگر کے مرض میں آپ کے مختلف جسم کے پارٹس انوالو ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کو مختلف قسم کی دوائیاں عدل بدل کر استعمال کرنی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی ورزش کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اپنی خوراک کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور وہ خیال رکھنا پڑتا ہے، اور وہ عوامل جو آپ کو پریشان کرتے ہیں ان سے چھٹکارا پانا بھی بہت ضروری ہے۔ ورزش میں آپ کو ویٹ لفٹنگ کرنی ہے، مسلز کی ایکسرسائز کرنی ہے، پیدل 1-1.5 گھنٹے سے 1.5-2 گھنٹے تک چلنا ہے، اور پیٹھ پر وزن رکھ کر یہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک خاص قسم کا قہوہ ہے جس میں میتھی دانہ، سونف، دار چینی اور پودینہ، اس کا قہوہ بنا کر بھی آپ نے 2-3 بار دن میں استعمال کرنا ہے۔ اگر کھانے کے بعد کریں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دن میں کئی دفعہ ڈرائی فروٹ کا استعمال، دوپہر کو فروٹ کا استعمال، اور صبح کا ناشتہ 7 بجے سے پہلے اور رات کا کھانا شام 6 بجے سے پہلے آپ نے کھانا ہے۔ ہومیوپیتھک ادویات جو آپ نے استعمال کرنی ہے وہ مدر ذہن ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ابراما اگسٹا مدر ٹنکچر، سائزیجیم مدر ٹنکچر، یہ 15 قطرے دن میں 3 دفعہ آپ نے استعمال کرے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ دونوں ادویات آپ نے اکٹھی استعمال نہیں کرنی، بلکہ 10-15 منٹ کے وقفے کے بعد استعمال کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے یورینیم نائٹریکم، اس کے قطرے مل جائے یا ٹیبلٹ مل جائے۔ اگر قطرے مل جائیں تو دن میں 5 قطرے دن میں 3 دفعہ، اور اگر ٹیبلٹ مل جائیں تو 4 ٹیبلٹ دن میں 3 مرتبہ۔ اس کے ساتھ ہے پنکریاٹین، یہ 200 میں آپ نے ہر جمعے کو استعمال کرنی ہے، اور اس کے بعد سوموار کو آپ نے فاسفورس 200 میں، اور جمعرات کو ایسڈ فاسٹ 200 میں، اور ہر وینسڈے کو یعنی بدھ کو ہیلونائز 200 میں، اور ہر جمعرات کو آیوڈیم 200 میں۔ اس ترتیب سے آپ نے کم از کم اس کورس کو 1.5-2 سال تک جاری رکھنا ہے۔ کوئی وجہ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امر مانع نہ ہوا تو آپ کا یہ مرض بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔